آج ہمارا موضوع ہے تقوی اور رہبانیت۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، 133 اور 134 کا انتخاب کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جو اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر متقین کی پہچان کروائی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے محسنوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات میں کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے تقوی۔ نہج البلاغہ میں بھی ایک خطبہ خطبۃ المتقین کے نام سے معروف ہے۔ حمام بن شریح نامی ایک شخص نے امیر المومنین سے متقیوں کی صفات کا جب تقاضا کیا تو امام علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں متقین کی 100 سے زائد صفات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا اصل مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اپنی حفاظت کرنا، یعنی اپنے نفس اور روح کو گناہ کی آلودگی سے بچانا۔ اب یہاں پر انسان دو راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، بازار، معاشرہ، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور کہیں جنگل میں جا کر دور پہاڑوں میں یا مسجد میں بیٹھ جائیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر باہر نکلے تو گناہ آلود ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ رہبانیت ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اندر اتنی روحانی طاقت پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، معاشرہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے خود کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اب پہلا راستہ اور پہلا طریقہ عیسائیوں نے ایجاد کیا، جس کو اسلام نے آ کر ممنوع قرار دیا اور کہا کہ یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی گوشہ نشین ہو جانا، سب کچھ چھوڑ دینا، جبکہ اسلام اسی دوسرے راستے کو تقوی کہتا ہے۔ اسلام کا تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام میدانوں میں جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے گناہ نہ کرے، بازار میں رہے مگر حرام سے بچے، طاقت رکھے مگر ظلم نہ کرے، غصہ آئے مگر پی جائے، اور اختیار ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ اسی لیے اسلام نے رہبانیت کو رد کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 نوجوان آیت عذاب سن کر شہر چھوڑ کر بیابان میں چلے گئے اور قسم کھا لی۔ ایک نے کہا کہ شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا سماجی زندگی میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچی تو آپ تیز قدموں سے مسجد تشریف لائے، اس حالت میں کہ اللہ کے نبی کے کندھے سے ہوا نیچے گر رہی۔ بلال سے کہا کہ جاؤ اذان پڑھو۔ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں خود لذیذ کھانا بھی کھاتا ہوں، میں اپنی زوجہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں سماجی زندگی میں فعال بھی ہوں۔ پھر فرمایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی پیغام ہمیں امیر المومنین دیتے ہیں کہ جب آپ مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے تو کچھ گوشہ نشین لوگوں کو دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ رجال الحق ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا یہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کوئی چیز مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ سن کر ایک بہت سخت تعبیر استعمال کی اور فرمایا کہ کوفہ کے کتے بھی اسی طرح کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی چیز مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک تازیانہ اٹھایا اور فرمایا کہ اٹھو اور مسجد سے باہر نکل جاؤ اور زندگی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ بس یہ ایک واقعہ، اور ایک اور واقعہ کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی عمر بن عزینہ بہت نیک صحابی تھے، امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اتنا کما لیا کہ اب ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من قلت عقل وھذا من عمل الشیطان، اے عزینہ، اے عمر بن عزینہ، یہ کم عقلی ہے اور شیطان کا کام ہے۔ پھر فرمایا امام علیہ السلام نے کہ جاؤ اور اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کرو، اور وقت پر نماز پڑھو، اپنے سارے امور انجام دو، اور اپنی کمائی سے جو تمہاری ضرورت ہے وہ استعمال کرو، اور جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے دوسروں پر خرچ کرو۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ تقوی کا مطلب میدان سے فرار کرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے، تقوی کا مطلب گوشہ نشینی نہیں ہے، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور معاشرے کے تمام افراد کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ یہی قرآن کا تقوی ہے، یہی اہل بیت کا تقوی ہے، اور یہی اسلام کا راستہ ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔